اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کریم یہ کائنات چلا رہا ہے تو پھر بڑی احتیاط کرنا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات خود چل رہی ہے پھر مذہب میں شامل ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یہ ماڈرن لائف کافی ہے، اس کو چلنے دو جس طرح چل رہی ہے۔ آپ نے اپنی ذات کی ٹوٹل اصلاح کرنی ہے کہ دل اس کو پیش کرنا ہے جس نے دین دیا ہے، اور اگر پیش کرنے کے قابل نہیں ہے تو پھر آپ کی عبادت ہلاکت ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اور کیا کیا عبادت ہے۔ آنکھ خراب ہے تو سرما ڈالنا عبادت ہے، نیند نہیں آتی ہے تو اس کی حفاظت کرنا عبادت ہے، سونے کا وقت ہے سو جاؤ عبادت ہے، کھانا کھاؤ صحت کے لیے عبادت ہے، ماں باپ کی خدمت کرو عبادت کرو، گزرے ہوئے بزرگ جو رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبر پر فاتحہ کہو یہ عبادت ہے، اولاد کے حق میں دعا کرو یہ عبادت ہے، ناراض بھائی کے ساتھ صلح کرو عبادت ہے، زندگی کو آسان بناؤ عبادت ہے، اللہ کریم کا شکر بجا لاؤ عبادت ہے، مسلمانوں کی وحدت ہونے کی تمنا کرو یہ عبادت ہے، اللہ کی منشا پوری کرنے کے لیے آپ کے اندر کوئی عمل پیدا ہو جائے تو یہ عبادت ہے، پلس وہ عبادت تو ہیں ہی صحیح ساری، حج روزہ زکوٰۃ نماز وہ تو ہر حال میں موجود ہیں، لہٰذا اگر آپ کے دل میں ایک صحیح عقیدہ ہو تو آپ کا ہر عمل عبادت ہے، صحیح مسلمان ہو جاؤ تو تمہارا ہر عمل عبادت ہے۔ اسلام کیا ہے؟ مسلمان کا عمل، مسلمان کا ہر عمل اسلام ہے، لہٰذا آپ مسلمان بن جاؤ، آپ کا ہر عمل اسلام ہے، آپ کا ہر فعل عبادت ہے، آپ عمومی طور پر عابد ہو جاؤ۔ عابد کا مطلب ہے کہ میں منیا نال یقین دے تے میں ویکھیا اکھیاں نال، یعنی اگر یقین کے ساتھ مان لو تو پھر تم اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لو گے، یہ اصل عبادت ہے۔ مثلاً ایک چیز بڑی غور والی ہے کہ کوئی ایک فنکشن، جس فنکشن کو ہم نیکی کا فنکشن کہیں، مثلاً یہ کہ یہاں پر میلاد شریف ہو رہا ہے، اب آپ یہ دیکھو کہ اس فنکشن میں میلاد شریف پڑھنے والا نیک ہے، سننے والے پاکیزہ ہیں، اور اس کے اندر جو جھاڑو دینے والا ہے جس کو اس فنکشن کی کوئی سمجھ نہیں ہے وہ بھی اتنا ہی ثواب اور اتنا فیض لیے ہوئے ہے۔ اگر مستری نے مسجد میں باوضو ہو کے اینٹیں لگائی ہیں، ادب سے لگائی ہیں، تو اس کو بھی مسجد بنانے والے، نماز پڑھنے والے اور نماز پڑھانے والے کی طرح ثواب ملے گا۔ لہٰذا اس فنکشن کے اندر شامل کوئی انسان جو بظاہر شامل نہیں ہوتا اس کی شمولیت بھی لازمی گنی جائے گی۔ مثلاً آپ یہاں پر کسی بڑے فنکشن میں بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں اور مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، مٹھائی بنانے والے نے کہاں بنائی اور گندم اگانے والے نے کہاں اگائی، اس بیچارے کو تو کچھ نہیں پتا کہ عبادت کیا ہے۔ وہ گندم اگاتا جا رہا ہے، وہ کارندہ ہے اور انسان کی شکل میں ہے، اللہ کریم نے اس کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے اور وہ اپنا کام کرتا جا رہا ہے۔ اگر وہ کسان اپنا فنکشن صحیح ادا کرتا جا رہا ہے تو یہ فنکشن اس کی عبادت میں شامل ہے، اگر وہ کسان کسی اور طرف نکل جائے تو اس کا اصل کام رہ جائے گا۔ اس لیے اگر ایک نیک آدمی جو نیکی کے سفر میں جا رہا ہے اسے راستے میں جس نے چائے پلائی وہ بھی اس سفر کا حصہ ہے، اتنی بات یاد رہے۔ اس لیے نیک لوگوں کی خدمت کرنا بھی نیکی ہے، لوگوں کے لیے دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ عبادت آپ کی اپنی سنسیریٹی کا نام ہے، آپ جب یقین کے ساتھ مان جاؤ تو آپ آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ پورا شعر کیا ہے؟ میں منیا نال یقین دے تے میں ویکھیا اکھیاں نال، او دے ہاتھ کھنڈی یاسن دی، او دے گھنگر والے بال۔ تو بات اتنی ساری ہے، یقین کے ساتھ مانو تو آپ اللہ کو قریب پاؤ گے۔ اللہ کو نہ چھوڑنا، اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ وہ عمل نہ کرو جس کے بعد آپ کو ندامت ہو۔ جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا ہے اس سے بچنا، منع کی ہوئی بات سے بچنا عبادت ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا عبادت ہے، اور اللہ کی رضامندی کو چاہنا عبادت ہے۔ اب آسان سی بات ہے کہ عبادت کیا ہے۔ یا اللہ مسلمانوں کی فلاح فرما، مسلمانوں کی فلاح مانگنا عبادت ہے۔ یا اللہ مسلمانوں کو آسانیاں عطا فرما، یہ کہنا عبادت ہے۔ یا اللہ مسلمانوں کو مسلمان ہی بنا دے، یہ عبادت ہے۔ ان کے باطن سے وہ چیز نکال دے جو بیماری ہے، یہ عبادت ہے۔ یا اللہ میرے حال پہ رحم فرما، یہ عبادت ہے۔ ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما، یہ عبادت ہے۔ اولاد کی خدمت کی توفیق عطا فرما، یہ عبادت ہے۔ یا اللہ میں اس صفت کا تحفظ کر لوں جو آپ نے عطا فرمائی ہے، جو میں جانتا ہوں اور آپ جانتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ کیا صفت رکھتا ہے۔ گانے والا گانے سے محروم ہو جائے تو وہ عبادت سے محروم ہو گیا، میتھمیٹکس والا اگر میتھمیٹکس چھوڑ دے تو پھر عبادت سے محروم ہو گیا۔
اس لیے میتھمیٹیشین اپنے میتھمیٹکس میں سنسیئر ہو جائے، عربی دان عربی میں سنسیئر ہو جائے، فارسی دان اگر فارسی تک سنسیئر نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، آپ اپنی فطرت کے اندر رہ کر پوری طرح سنسیئر ہو جاؤ۔ اس لیے اے مسلمانان عالم، آپ لوگ غور کرو کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان اکٹھے نہیں ہوتے۔ ایک آدمی فرانس جاتا ہے اور غریبی ہمارے ہاں آتی ہے اور کہتے یہ ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیش کے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حاصل ہونے والا تیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک نہیں پہنچا، درمیان میں مسلمان حائل ہیں۔ سعودی عرب کی جو منفعت ہے وہ غریب پاکستان تک نہیں آئی۔ ہمیں مدد کہاں سے آ رہی ہے؟ امریکہ سے ایڈ، یہودی سے مدد لے کر ہندو سے لڑنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ ہم پہلے ہی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، یہودی سے مدد لے کے تو ہندو سے ہم نے کیا لڑنا ہے؟ مسلمان کا مال یہودیوں کے پاس جا رہا ہے، تیل ادھر جا رہا ہے، ادھر سے تعیش کا سامان آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے رہنے والے ایکچول لوگوں کے گھروں کی زندگی کیا ہے؟ آپ قبل اسلام کے ہنگاموں کو بھول جاؤ، شکر کرو کہ بھرم ہی بھرم قائم ہے۔ اگر آپ کو وہاں رہنے کا اتفاق ہو تو پہلی خواہش آپ کی یہ ہوگی کہ ہم یہاں نہ رہیں، تو ان لوگوں کی زندگی ایسی ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی چاہتا ہو کہ اسے سعودی عرب کی شہریت ملے تو ملے گی نہیں، کیونکہ آپ جانشین نہیں ہو، حالانکہ آپ ہی ہو جانشین اس فکر کے، تو اس فکر کے جانشین جو ہیں اس فکر کے قابضین کے لیے غیر ہیں، اور وہ اس فکر پر قابو ہوئے بیٹھے ہیں، اور آپ لوگ غیر ہو حالانکہ آپ جانشین ہو۔ اللہ کریم کوئی فیصلہ سنائے تاکہ آپ پر آسانیاں ہوں۔ آپ کی آدھی سے زیادہ زندگی روٹی میں گزرتی ہے، کھانے کے ٹائم سے پہلے آپ نے مر جانا ہے۔ کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے، کیا فضل ہے؟ کہتا ہے تنخواہ سے گزارا پورا ہو جاتا ہے، اور وہ جو عرب والے لوگ ہیں وہاں جا کے دیکھو تو منٹوں کے حساب سے سونا باہر نکل رہا ہے، بلیک گولڈ نکل رہا ہے، مگر آپ کی طرف نہیں آیا۔ پاکستانی کو نکال دیں گے اس لیے کہ کوریا کی لیبر سستی ہوگی۔ آپ ہندو ہو یا نان مسلم ہو، بالکل سارا پیسے کا علم آیا پڑا ہے۔ اسلام کی وحدت عالم اسلام میں اندر سے پارا پارا ہو چکی ہے۔ اس لیے دعا کرو کہ ایک بار پھر لا پھر وہی بادہ و جام ایسا کی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ایک بار پھر عطا ہو، کیونکہ ہم بے بس ہو گئے، بلکہ ہم بس ہی ہو گئے، ہم ختم ہو گئے، کولاپس ہو گئے۔ اب کسی مسلمان پر کوئی مسلمان اعتماد نہیں کرتا۔ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ پرانے زمانے میں ہندو جو تھے پتہ ہے کیا کہتے تھے کہ مسلمان ہو کے جھوٹ بولتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہندوؤں کے لیے مسلمان کا جھوٹ بولنا بڑے تعجب کی بات ہوتی تھی، اور آج مسلمان ہی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ کیا کہیں، گھر کی بات ہے، بھائیوں کو دیکھو، رشتہ داروں کو دیکھو، محلے داروں کو دیکھو، محلے میں رہنے والا اپنے محلے سے نا آشنا ہے، ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے ایک دوسرے کے نام سے نا آشنا ہے۔ اپنی ذاتی زندگی میں انسان اتنا محب ہے کہ ہر شے کھو چکا ہے۔ اس لیے دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کریم ہماری ان فرائض کی بجا آوری میں مدد فرمائے جو اللہ کریم نے ہم پر نافذ فرمائے ہیں، زندگی کی شکل میں، صفات کی شکل میں، حالات زمانہ کی شکل میں، انٹرنیشنل صورتحال کی شکل میں، اور دین اسلام کی شکل میں۔ جو فرائض ایکچول ہیں کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، ان کی شکل میں اور زندگی کی شکل میں، اس کا بھی بڑا تقدس ہے زندگی میں۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آپ پر بڑا احسان کیا۔ کیا احسان کیا اللہ نے؟ میں نے آپ کو اسلام دیا، بڑی مہربانی، شکر ہے۔ آپ کو انسانی شکل دی، بڑی مہربانی، شکر ہے کہ اللہ کریم ہی ہے چھپکلیوں کو بنانے والا، ہر چیز بنانے والا، اور اس نے انسان بنایا اور ہمارے علم اور تقاضے کے بغیر ہی ہمیں اسلام عطا فرمایا، شکر ہے اس کا۔ اور جو اللہ کریم نے زندگی عطا فرمائی اس کا شکر کیسے کرو گے؟ یہ زندگی جو ہے یہ جذب کی بجائے آسانی میں گزار کے جاؤ۔ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ اس زندگی کو بھی لطف کے ساتھ گزارو۔ اب یہ دیکھنا کہ اس کو کیسے گزارے، یا خواہش کم ہو اور حاصل اتنا ہی رہے، پھر بھی گزارا چل جائے گا۔ حاصل نہیں بڑھتا تو خدا کے بندے خواہش ہی کم کر دو، بھائی کی مدد نہیں درکار، یہ چھوڑو، یہ فیصلہ ہو گیا۔ اس کی تیل کی نالی ادھر نہیں آتی، وہ تو سعودی عرب کے اپنے واقعات ہیں، وہ تو مسلمان لوگ ہوئے نا، آپ تو اسلام والے ہو، بعد میں آنے والے۔ بھائیوں کی سنگ دلی کا یہ عالم ہے۔ بہرحال اب آپ یا تو خواہش کم کر دو، حاصل تو اتنا ہی رہے گا، یا دعا کرو کہ حاصل بڑھ جائے۔
یا تو ملک کے اندر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ لوگ اپنے سرمایہ سے نجات پائیں۔ کیسے نجات پائیں؟ سرمایہ اندر سے ڈنگ لگائے گا تب کوئی احساس ہوگا، ورنہ مسلمان ہوگا اور یتیم کا مال کھائے گا اور اللہ کے گھر جا کے سلام کرے گا، اللہ کے حکم کو توڑا ہے اور اللہ کے پاس آ گیا ہے، اتنا گستاخ ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ناجائز مال لے آیا ہے، رشوت کا مال لے آیا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا ہے، یعنی کہ یا تو اسے اللہ کی رحمت کا بھروسہ ہے یا پھر جانتا نہیں ہے کہ وہ اللہ ہے، اور ساری غلطیاں کرنے کے بعد اللہ سے چھپنے کا وقت ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں اور یہ سارے واقعات کرتا ہوں، اس لیے آپ لوگ توبہ کرو اور اپنی زندگی کا خیال رکھو، ان صفات کی قدر کرو جتنی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔